قبروں میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین دے کر بھی آزماتا ہے اور پھر ان کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تب معلوم ہوتا ہے جب وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ ہاتھ کسی اسٹریچر پر، کسی تابوت میں ایک بے جان جسم کے ساتھ پڑے ہیں۔ دنیا میں ابھی وہ لغت ایجاد نہیں ہوئی جو اس کرب کو بیان کر سکے، جو ماں باپ کی موت میں محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے، بس ماں باپ نہیں ملتے۔ تربیت بڑوں کی عکاسی کرتی ہے اور یہ نسلوں کو یا تو عزت دلواتی ہے یا ذلت کا سبب بنتی ہے، یا جنت میں لے جاتی ہے یا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے۔ جس کا جتنا ظرف اتنا ہی پہچانا مجھے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بس معاف کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ کون کہتا ہے انسان نے جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ دل چاہتا ہے غار اصحاب کہف میں جا کر سو جاؤں۔ جب نیند سے جاگوں تو میرا یہ زمانہ گزر چکا۔ غار کے دہانے پہ بیٹھے کتے سے پوچھوں، بتا انسانوں کا زمانہ آ کر گزر تو نہیں گیا؟ یا تیرے ہم جنس اب بھی زمانے پہ راج کرتے ہیں؟ اگر ابھی زمانہ سب بھولتا ہے تو میں غار اصحاب کہف میں لوٹ جاؤں، پھر سے سو جاؤں۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو اس سے بچھڑنے پہ صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ رشتوں میں ناسودگی کی ایک وجہ ماضی کے وہ گناہ بھی ہوں گے جنہیں آپ بھلا چکے ہیں مگر قدرت نہیں بھولتی۔ یہ آوارہ پھرتے بیکار نوجوان، حام ماں، کبھی حامل بھی کام آتا ہے، مگر اب حامل زنگ آلود، بربرا، دیمک زدہ اور تیزی سے نکارہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ قلم کو لکھنے سے زیادہ شلوار میں نعرہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ قوم سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کیسے کرے گی جو مراسی کو استاد، درزی کو ماسٹر، جاہل کو درویش، ظالم کو طاقتور، کم ظرف کو میر، وڈیرے کو سائیں، دادا گیر کو بھائی اور کسی بھی ننگے پاگل شخص کو بابا جی مانتے ہیں۔ مسجد سے جوتا چرانے والے غریب آدمی کو نشان عبرت بنانے والے، جوشیلے عوام اربوں روپے لوٹنے والے سیاستدانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خاموش ہو جانا اور کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں وہ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے۔ دشمن کو بطور تحفہ دینے کے لیے بہترین چیز ہے معافی، مخالف کو قوت برداشت، دوست کو دل، بچے کو اعلیٰ مثال، باپ کو احترام، ماں کو ایسا ہلاک جس سے وہ تم پہ فخر کر سکے، خود کو شہرت، بنی نوح انسان کو بھلائی۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔
عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے اب تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔